ورنہ کامیاب ہو گیا. واہ اس واہ. وقت رہے کہ جی کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا. تو ہمارے ابا پتا ہوگا چائنا کے رہنے میرے والد صاحب چائنا سے ہجرت کی ہے، شنجانگ سے پڑھنے کے لیے آئے دیوبند میں. تو 34 میں آئے اور 42 میں فارغ ہوئے. 2 سال وہاں رہے. بھائی کہاں جائے، پیچھے چائنا میں قبضہ ہو گیا علاقے پر. یہ تو جہاں واقف، یہ تو علاقہ ہی نہیں ہے. تو استاد نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی بابل نگر چلے جاؤ. بستر لیا ہے. کہاں بابل نگر کون ہے کیا ہے، کچھ نہیں. آپ کے سامنے آج سارا منظر یہ اندازہ کریں. آ گئے. نہ یہ زبان آتی، نہ کلچر، نہ یہاں کا کھانا کھا سکیں. جی پڑھ گئے. لوگوں نے کہا بھی تم چلے جاؤ وہاں. تمہیں کیسے چلے؟ استاد نے کہا مر کے جاؤں گا. ان کا موت سے یہاں جنازہ نکلنا چاہیے تمہارا. وہ جنازے کا انتظار ہے. 50 سال رہے باغ و بہار آپ کے سامنے. جس نے یہ حکم مل گیا بس ختم. آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے اس کی کچھ پرواہ نہیں. کامیاب ہو گئے. اللہ نے بہت عظیم الشان کام ان سے لیا. اور جو سوچ میں پڑ گیا کہ جی وہاں یہ وہاں نہیں ہے. اس لیے حضرت والد صاحب ہمارے اس پر بڑے ناراض ہوتے تھے اگر کوئی آگے سے علت بیان کرے. وہ فرماتے تھے ایک دفعہ تم کہتے مثلا کوئی ایسی چیز جس کا موسم نہیں، انہیں کہہ دی مثلا آم لے آؤ مثلا اس موسم میں، تو یہ ٹھیک ہے ابھی میں لاتا ہوں جی. تھوڑی دیر بعد جی وہ موسم نہیں ہے اس کا. ہاں ٹھیک. اگر ہے کون نہیں یہ آم نہیں ملتا اس موسم میں. بہت ناراض ہوتے تھے. یہ ادب کے خلاف. ایک دو جی ٹھیک ہے میں ابھی پتہ کرتا ہوں. کیوں کہو ابھی بھی پتہ کرتا وسلم کی احادیث میں ملتا ہے. آپ جی پھر آپ فرماتے نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے مسلط اس میں چلو یہ نو فلاں ہو جائے. کتنی حدیث ہے. یہ جو بزرگوں کی بات پر ہوں اچھا جی سوچوں گا اچھا جی میں مشورہ کروں گا جی میں اچھا جی یہ کوئی فدا کاری نہیں ہے. ایک بات میں یہ باتیں بعد میں کرے. ایک دفعہ تو ان کا دل خوش کر دے نا. دل خوش کر دے ابھی یہ دیکھو جی ابھی ہو آپ نے عذر بعد میں وقت میں رکھے عذر نہ رکھے. تو ان دنوں دن دیکھا کیا ہوگا. جاؤ. اب ہمارے جو والدہ تھیں وہ والد صاحب ہمارے نانا سہارنپور کے تھے. اب یہاں سے منچن باغ سے خط گیا کہ ہمیں قاری چاہیے جو قرآن تجویز سے پڑھتا. کیونکہ ان علاقوں میں تو قرآن پڑھنے کا وہ تھا ہی نہیں. پہلے قرآن کی تصحیح ہوئی ہے پنجاب کے علاقے میں، پھر پٹھانوں کے کے علاقوں میں تو اتنی دیر سے قرآن صحیح ہوا ہے کہ ابھی انہی چند سالوں میں ہوا ہے. سمجھو آپ انہیں تھا ہی نہیں. قرآن صحیح نہیں پڑھتے تھے. بڑے وہ مشائخ تھے قرآن صحیح نہیں ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہاں بھی تھے. پہلے یہاں بھی تھی یا پھر یہاں پہلے صحیح پھر وہاں صحیح. پانی پتی حضرات آ گئی آگے انہوں نے یہاں محنتیں کی پھر وہاں چلی گئی محنت. اس طرح ہوا. تو وہ خط آ گیا. خط پڑھا تو خدمت میں تھے. آگے بولا حسن جی حضرت منجربا چلا جائے. ٹھیک ہے جی. منجرباد آ گئے. 40 سال قرآن پڑھا ہے. یعنی ضلع میں صحیح قرآن کی ابتدا انہوں نے شروع کی. یہیں سے پھر ان کے شاگرد پورے ضلع میں جگہ جگہ بیٹھے اور پھر انہوں نے قرآن کی تصحیح اور صحیح قرآن پڑھنا سیکھا. خود وہ پانی پت کے پڑھے ہوئے تھے. پانی پت کا قرآن تو مشہور تھا. حضرت قاری فتح محمد صاحب وہی پانی پت سے پڑھے تھے. عبد الرحیم مولانا جو ہے رحیم صاحب وہ بھی وہیں سے پڑھے تھے. یہ بڑے بڑے حضرات تو مولانا وہیں سے پڑھے تھے. جن لوگوں نے اپنے بڑوں کی بات پر لبیک کہہ دیا اللہ نے ان کو قبول کر لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ 14 سال جامع علوم کانپور. یہ جامع علوم نام اصل میں اس نام پر ہے. کانپور میں جو پہلا مدرسہ تھانوی رحمۃ ان کا تھا جامع علوم نام، اسی پر یہ نام رکھا ہے. سید بدر علم میٹھی رحمۃ اللہ کا رکھا نام. 14 سال تدریس کی. بڑے مدرسین میں سے. اور ایک علاقے دور دراز تک ایک علاقے کی شہرت ہو گئی کہ جناب یہ حضرت تھانوی وہاں پڑھاتے ہیں. اور حاجی صاحب کو حکم آ گیا تھانہ بند میری خانقاہ میں چلی جائے جو انگریزوں کی وجہ سے بے آباد ہو گئی تھی. کیونکہ انگریزوں نے وہاں قبضہ کر لیا. انگریزوں نے اس کو اجاڑ دیا. وہاں بالکل ختم. بس کمرے کھڑے تھے خالی اور بالکل اجاڑ خانہ اور چھوٹی سی جگہ.
چل جا. سر آ گیا, دیکھا بھائی چار جگاڑ, اس کے اندر جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں, اور وہ کمروں کے اندر بھی گھاس اگی ہوئی ہے. صفائی سوئی کر کے بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا یار عقل سلامت ہے آپ کی, کیا ہوا ہے؟ کہاں تو آپ وہ جامع علوم میں اتنی بڑی اس پر پہنچ گئے, سارا عالم وہاں پر سلام کرنے آ رہا ہے, نواب بھی آتا تھا, اور یہاں آئے بیٹھ گئے. حاجی صاحب کو حکم آگے, لو جی پورے عالم کا مرکز بن گیا. وہیں سے بہشتی زیور لکھا گیا, وہیں سے بیان قرآن لکھا گیا, وہیں سے 1000 تصانیف اسی خانقاہ میں ہوئی. آج دنیا بھر میں اس کا اثر. تو یہ بہرحال ماشاء اللہ خوشی ہوئی, خوش رکھے.